کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی خواہش کی ہو جو صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے؟ بے شک ہر خواہشات کو پورا کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ آج میں آپ سے ایک ایسا راز شیئر کرنے والی ہوں جو میری زندگی سے وابستہ ہے، جس سے میری زندگی بدل گئی ہے، میری وہ خواہش پوری ہوئی ہے جس کی مجھے دلی سے تمنا تھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ درود تنجینہ میرے لیے کیسا ایک ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ نے کیسے میری چھپی ہوئی خواہشات کو پورا کیا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جو کہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ تو السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم ہے آپ سب کو میرے چینل پر۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اپنی نائٹ ٹائم کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی روٹین۔ یہاں میں تھوڑا سا ہو گئی تھی تیار ہونے کے بعد میں نے کھانا نکالا باہر سے، آج ہم نے کھانا منگوایا تھا، اور ہاں میں نے یہاں پراپر میک اپ نہیں کیا تھا۔ یہ میرا تھوڑا سا میڈیم کوریج والا فاؤنڈیشن تھا جو کہ ڈیلی بیسس کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں نے اس کا ایک ڈراپ اپلائی کیا ہے کریم کی طرح، اور میں نے ٹنٹ لگایا، اور میں نے ہلکی سی لپسٹک لگائی، نہ مسکارا نہ آئی برو، کچھ بھی نہیں میں نے یوز کیا ہے۔ آپ کے بھی ہسبینڈ گھر آنے لگے، ان کے گھر آنے کا ٹائم ہوا، آپ بھی تھوڑا سا تیار ہو جائیں، ان کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو یہاں ہم نے منگوائے تھے رول اور کلب سینڈوچ منگوایا تھا۔ مجھ سے ضرور شیئر کرنا کہ آپ نے آج کیا کھایا ہے، کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا۔ تو یہاں ہم سب کھا چکے تھے کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد برتن دھونا تو لازمی ہے، برتن دھوئے بغیر تو رات کو سوئیں بھی مت۔ یہ آپ کے اپنے لیے بھی آسانی پیدا کر دیتی ہے، اگلے دن کے لیے، اگلی صبح کے لیے۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ رات کو اپنے برتن دھو کر سویا کریں، برتنوں کو سنک کو اچھی طریقے سے دھو کر صاف کر کے رکھا کریں تاکہ صبح آپ اٹھیں تو نہ کوئی بدبو ہو، کچرا اپنا پھینکا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام رات کو کیے جاتے ہیں لیکن صبح آپ کا پرسکون رہتا ہے اور گھر بھی آپ کا نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے۔ اپنے کچن کے سنک کو اچھی طریقے سے دھویا کریں، چھوٹے چھوٹا کچرا جو رہ جاتا ہے اسے بھی بدبو زیادہ پھیلتی ہے۔ تو یہاں ہم نے پی لی تھی کولڈ ڈرنک، اور یہاں گیسٹ بھی آ گئے تھے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اپنی ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ درود تنجینہ نے میری زندگی کیسے بدل دی۔ دیکھو، جب انسان سچے دل سے کسی چیز کو چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے ضرور اس چیز سے ملاتا ہے یا اسے دیتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب آپ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس سے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کو یہ چیز آپ کی اچھی لگتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہونا۔ آپ یہ بھی سوچتے ہو کہ ہم اتنے وقت سے مانگ رہے اللہ ہمیں دے کیوں نہیں رہا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ آپ کو اس سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس طریقے سے کچھ ایسی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے انسان کو مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے تو چاہیے۔ جب آپ کسی چیز کو شدت سے مانگ رہے ہو خدا سے تو تبھی آپ اپنے دل میں یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ چیز آپ کو اللہ دینے والا ہے، تبھی وہ آپ کو اتنا خود سے منگوا رہا ہے، آپ کو گڑ گڑانے کی توفیق دے رہا ہے اپنے آگے کہ آپ اس سے مانگو۔ بے صبرا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ پاک ایسا کوئی ذریعہ آپ کو دے دیتا ہے جس سے آپ کو وہ چیز یا انسان یا کچھ بھی ہوتا ہے، یا آپ کچھ بھی مانگ رہے ہو، وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو میں آپ سے شیئر کروں گی، میرا ذریعہ بنا درود تنجینہ۔ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب میرے دل میں ایک خواہش شدت سے تھی، میں نے لوگوں سے نہیں صرف اور صرف اللہ سے مانگا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ درود تنجینہ بہت طاقتور درود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا ہر کلام بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اب میں آپ سے شیئر کروں گی کس طریقے سے میں نے اس کو پڑھا اور کیا ہوا میری لائف میں، یہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ نہ کوئی بنی بنائی کہانی ہے، یہ میری اپنی لائف کی ایکسپیرینس ہے جو آج میں آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں۔ کہیں نہ کہیں میں نے کچھ شیئر کیا ہو، آپ کے بھی کام آ جائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ کیا پتہ آپ بھی کچھ مانگ رہے ہو اور اس کا ذریعہ میں بن جاؤں، آپ میری باتیں سن کر، میرا طریقہ آزما کر اللہ سے مانگے۔ بے شک دعائیں قبول کرنے والا، دینے والا، خواہشات پورے کرنے والا رب کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ضرور بنا دیتے ہیں۔ کیا پتہ میں آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جاؤں۔ تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی کہ کب میری دعائیں قبول ہوں گی، کب میری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن ایک ایسا دن آیا، ایک میری پڑوسی تھی، وہ پڑھوا رہی تھی درود تنجینہ، وہ کہہ رہی تھی کہ میری ایک مراد پوری ہوئی ہے۔ میرے ابو کا آپریشن تھا، شاید وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ابو کا آپریشن تھا آنکھوں کا یا کچھ، تو اللہ پاک نے صحیح سلامت آپریشن اس کا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رضا سے۔ تو میں نے یہ منت لی تھی، تو میں نے ان سے طریقہ پوچھا کہ کس طریقے سے آپ نے منت لی، کیا ہوا کیا نہیں، تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ تو میں آئی گھر، اگلا دن ہوا، میں نے وضو کی، نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نے دعا مانگی کہ میری یہ حاجت یا اللہ پوری ہو جائے، کیونکہ میری تھی نیت صاف۔ جب انسان کا نیت صاف ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعاؤں کو خود بخود قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات ہوتی ہے نیت کی، جب انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ پاک اس سے ہر چیز سے خود بخود نوازتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ تو 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں نے مانگی دعا بھی میں نے سچی نیت سے مانگی تھی، جو مجھے دعا مانگنی تھی وہ میں نے مانگی۔ یقین مانو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے ساتھ معجزہ ہو گیا تھا۔ جیسے فرض کر لیں، میں نے اس جمعے کو نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی نفل پڑھ کے، اگلے جمعے کو میرا وہ کام
ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے رب کی۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ کو جتنی دفعہ پڑھانا ہے، جیسے 1000 دفعہ آپ کو درود تنجینہ پڑھانا ہے، تو آپ کہیں کہ میری یہ منت ہے، میں اگر میری منت پوری ہوتی ہے تو میں 1000 دفعہ پڑھواؤں گی، یا 2000 دفعہ، جتنی آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہوں اس حساب سے آپ پڑھوا سکتے ہو۔ جیسے 1000 دفعہ بھی میں نے 1000 دفعہ پڑھوانے کا کہا تھا، تو جیسے ہی اگلے ہفتے میری دعا قبول ہوئی، جس مقصد سے میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو چکی تھی، تو میں نے اگلے دن ہی عورتوں کو بلایا، لڑکیوں کو بلایا، تو میں نے پڑھوایا 1000 دفعہ درود تنجینہ۔ اس میں نے بنائی تھی سفید کھیر۔ سفید چیز آپ لازمی ایڈ کرنا اپنے میٹھے میں، سفید ہی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کچھ بھی اور کر سکتے ہیں، جیسے چاٹ وغیرہ، بریانی، ہر چیز، لیکن سفید چیز لازمی دینی ہے نیاز میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس میں آپ کو دعا مانگنی ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ کو 1000 دفعہ یا 2000 دفعہ جتنی آپ پڑھانا چاہتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ کو 1000 یا 2000 دفعہ پڑھانا ہے، اور اس میں آپ کو جو میٹھا ہے وہ وائٹ رکھنا ہے، کوئی اور میٹھا رکھنا نہیں ہے، صرف وائٹ کلر کا ہی میٹھا رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نیاز دے سکتے ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ۔ اللہ حافظ۔